شروع اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صفحہ وائز کے ناظرین السلام علیکم۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے۔ جب ہم کوفہ پہنچے تو وہاں ضروریات سفر خریدنے کے لیے بازاروں میں گھوم رہے تھے کہ دیکھا ایک ویران سی جگہ میں ایک خچر مرا ہوا تھا اور ایک عورت جس کے کپڑے بہت پرانے اور بہت بوسیدہ سے تھے، چاقو لیے ہوئے اس کے گوشت کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر ایک زنبیل میں رکھ رہی تھی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ مردار گوشت لے جا رہی ہے، اس پر سکوت کرنا ہرگز بھی نہ چاہیے، شاید یہ عورت لوگوں کو یہی پکا کر کھلاتی ہو۔ سو میں چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ وہ عورت ایک بڑے مکان میں پہنچی جس کا دروازہ بھی اونچا تھا۔ اس عورت نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کہ کون ہے؟ اس نے کہا کھولو، میں بدحال ہوں۔ دروازہ کھولا گیا، وہ گھر میں 4 لڑکیاں نظر آئیں جن کے چہرے سے بدحالی اور مصیبت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ وہ عورت اندر آ گئی اور زنبیل ان لڑکیوں کے سامنے رکھ دی۔ میں کواڑوں کی درزوں سے جھانک رہا تھا، میں نے دیکھا اندر سے گھر بالکل برباد اور خالی سا تھا۔ اس عورت نے بہت زیادہ روتے ہوئے لڑکیوں سے کہا اس کو پکا لو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وہ لڑکیاں گوشت کاٹ کاٹ کر اس کو آگ پر بھوننے لگیں۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ میں نے فوراً باہر سے آواز دی، اے اللہ کی بندی، اللہ کے واسطے اس کو نہ کھا۔ وہ کہنے لگی تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں ایک پردیسی آدمی ہوں۔ اس نے جواب دیا تو ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو بتا، 3 سال سے نہ ہمارا کوئی پرسان حال ہے نہ ہی ہمارا کوئی مددگار ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مجوسیوں کے ایک فرقے کے سوا مردار کا کھانا کسی مذہب میں بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ہم خاندان نبوت کے شریف سید ہیں، ان لڑکیوں کا باپ بڑا شریف تھا، وہ اپنے ہی جیسوں سے ان کا نکاح کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی نوبت نہ آئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ جو ترکہ اس نے چھوڑا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ معلوم ہے کہ مردار کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اضطرار میں جائز ہوتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارا 4 دن کا فاقہ ہے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کے حالات سن کر میں بے چین ہو گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا میرا تو حج کا ارادہ نہیں رہا۔ سب نے سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن میں نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ میں نے اپنے کپڑے اور احرام کی چادریں اور جو سامان میرے ساتھ تھا وہ سب کا سب لے لیا، اور نقد 600 درہم تھے وہ لیے، اور ان میں سے 100 درہم کا آٹا خریدا اور باقی درہم آٹے میں چھپا کر اس بڑھیا کے گھر پہنچا اور یہ سب سامان اور آٹا وغیرہ اس کو دے دیا۔ اس نے شکر ادا کیا اور کہنے لگی اے ابن سلیمان، اللہ تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کرے اور تجھے حج کا ثواب عطا کرے اور اپنی جنت میں تجھے جگہ عطا کرے اور ایسا بدل عطا فرمائے جو کہ تجھے بھی ظاہر ہو جائے۔ ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حج کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں ان کے استقبال کے لیے کوفہ ہی رکا رہا تاکہ ان سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤں۔ جب حجاج کا ایک قافلہ میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا تو مجھے اپنے حج سے محرومی پر بہت زیادہ افسوس ہوا اور رنج سے میرے آنسو نکل آئے۔ مجھے اتنا زیادہ رنج ہوا جب میں ان سے ملا تو میں نے کہا اللہ پاک تمہارا حج قبول کرے اور تمہارے تمام تر اخراجات کا بدلہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ کیسی دعا ہے؟ میں نے کہا یہ اس شخص کی دعا ہے جو دروازے تک کی حاضری سے محروم ہو چکا۔ وہ کہنے لگے کہ بڑے تعجب کی بات ہے، اب تو اس سے بھی انکار کرتا ہے کہ تو ہمارے ساتھ عرفات کے میدان میں نہیں تھا، تو نے ہمارے ساتھ رمی اور جمرات نہیں کیے، تو نے ہمارے ساتھ طواف نہیں کیے۔ میں اپنے دل میں سوچنے لگا یہ اللہ پاک کا لطف ہے۔ اتنے میں میرے شہر کے حاجیوں کا قافلہ آ گیا۔
جو کہ میرے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ تمہاری صحیح مشکور فرمائے، تمہارا حج قبول فرمائے۔ وہ بھی کہنے لگے تو ہمارے ساتھ عرفات پر نہیں تھا، رمی جمرات نہیں کی، تو نے ہمارے ساتھ، اور اب انکار کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا بھائی انکار کیوں کرتے ہو؟ تم ہمارے ساتھ مکہ میں نہیں تھے یا مدینہ میں نہیں تھے جب ہم قبر اطہر کی زیارت کر کے باب جبرائیل سے باہر کو آ رہے تھے؟ اس وقت ازدحام کی کثرت کی وجہ سے تم نے یہ تھیلی میرے پاس ایک امانت کے طور پر رکھوائی تھی، جس کی مہر پر لکھا ہوا ہے من عملنا ربح، یعنی جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع کماتا ہے۔ اس نے کہا یہ لو اپنی تھیلی واپس لے لو۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس تھیلی کو کبھی بھی اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کو لے کر میں اپنے گھر واپس آ گیا، عشاء کی نماز ادا کی، اپنا وظیفہ پورا کیا، اسی سوچ میں جاگتا رہا کہ آخر یہ تمام کا تمام قصہ ہے کیا۔ اسی کشمکش میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے دیکھا حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اپنے خواب میں زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اے ربی رحمۃ اللہ علیہ، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے، تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد تھی فرق کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار یعنی کہ اشرفیاں عطا کی۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں تھیں۔